آج ہم ڈسکس کریں گے پینشن کی بحالی، ریسٹوریشن آف پینشن، اسے عام زبان میں پینشن کا ڈبل ہونا بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز، فیملی پینشنرز اور ملٹری پینشنرز کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یہ انفارمیشن میری ویب سائٹ governmentbrief.com پر مل جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند سوال ہیں جن کے جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہے ریٹائرمنٹ کے کتنے عرصے کے بعد پینشن بحال ہوتی ہے؟ دوسرا سوال ہے پینشن کی بحالی یعنی ریسٹوریشن ہو جانے پر پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا؟ ریسٹور ہونے کے بعد نئی پینشن کتنی بنے گی؟ چوتھا اہم سوال ہے کہ ملک میں چونکہ پینشن اصلاحات نافذ ہو رہی ہیں، کافی نوٹیفیکیشنز جاری ہو چکے ہیں، تو پینشن اصلاحات کی وجہ سے پینشن بحالی کے قانون میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ پانچواں سوال ہے پینشن بحالی کے لیے کیا طریقہ کار ہے اور کیا فیملی پینشن بھی بحال ہوتی ہے؟ اور ملٹری پینشن کی بحالی کا کیا طریقہ ہے؟ ملٹری پینشن کیسے بحال ہوتی ہے؟ ان کا فارمولہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ جب پینشن کیلکولیٹ کی جاتی ہے تو وہ بنتی ہے گراس پینشن۔ پھر اس گراس پینشن کے دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ 35%، دوسرا 65%۔ 35% پینشن کمیوٹ کر کے چند سالوں کے لیے کمیوٹ کر کے ایڈوانس کے طور پر یک مشت رقم گریچوٹی کے طور پر ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت دے دی جاتی ہے۔ باقی جو 65% بنی اس پر فارمولہ لگایا جاتا ہے، اس میں میڈیکل الاؤنس وغیرہ جمع کر کے وہ ماہانہ پینشن بنا دی جاتی ہے۔ پینشن اصلاحات کے بعد پنجاب میں یہ شرح تبدیل ہو چکی ہے۔ پنجاب میں 35 اور 65% کی بجائے اب 25 اور 75% ہوگا، یعنی 25% کمیوٹ کر دی جائے گی اور 75% سے ماہانہ پینشن بنائی جائے گی۔ اب یہ جو 35% یا 75% لم سم اماؤنٹ ریٹائرمنٹ کے وقت دی جاتی ہے، جسے گریچوٹی بھی کہا جاتا ہے، یہ اگر چند سال کے لیے 12، 14 یا 15 سال کے لیے بطور ایڈوانس لے لی گئی تو اتنے عرصے کے بعد پینشن پھر بحال ہو جاتی ہے، مکمل 100% ہو جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے پینشن بحالی۔ اب کچھ لوگ اسے پینشن کا ڈبل ہونا بھی کہتے ہیں، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ شرح 35 اور 65 ہے، پنجاب میں 25 اور 75% ہے۔ ماضی میں گراس پینشن کا 50% کمیوٹ کر کے گریچوٹی کے طور پر دیا جاتا تھا اور باقی 50% سے ماہانہ پینشن بنتی تھی۔ پھر مخصوص مدت تقریباً 15، 16 یا اس طرح کی کچھ مخصوص مدت گزر جانے کے بعد پینشن 50% سے واپس 100% ہو جاتی تھی، اس لیے اسے پینشن کا ڈبل ہونا کہا جاتا تھا۔ آج بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں آپ کو بتا دیا کہ 25% کمیوٹ کی جاتی ہے اور 75% سے منتھلی پینشن بنائی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے کتنے عرصے کے بعد پینشن بحال ہوتی ہے۔ پینشن بحالی کے لیے دو ٹیبل موجود ہیں۔ ایک ٹیبل لیفٹ سائڈ پر 1 جولائی 1986 والا فنانس ڈپارٹمنٹ کا یہ جاری کردہ ٹیبل ہے۔ اس کے مطابق معلوم کیا جاتا ہے کہ پینشن بحالی کس ڈیٹ کو ہوگی، اور رائٹ سائڈ پر ٹیبل 2001 میں جاری ہوا۔ یہ ٹیبل اب موجودہ حالات میں یہ ٹیبل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ٹیبل کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے کہ پینشن کس تاریخ کو بحال ہوگی، وہ ابھی ہم ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ ڈیٹ آف ریسٹوریشن آف پینشن کیسے معلوم کی جاتی ہے؟ اگر ملازم کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ 1 جولائی 1986 سے 26 اکتوبر 2001 کے درمیان ہے تو اور یہ ملازم 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا تو پینشن ریسٹور ہوگی 15 سال کے بعد، یعنی 75 سال کی عمر میں پینشن بحال ہو جائے گی۔ اگر کوئی ملازم 27 اکتوبر 2001 یا اس کے بعد ریٹائر ہوا اور 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا تو 12 سال کے لیے اس کی پینشن کمیوٹ ہوئی تھی تو پینشن ریسٹور ہوگی اس ملازم کی عمر جب 72 سال ہو جائے گی، یعنی ریٹائرمنٹ کے 12 سال کے بعد پینشن بحال ہو جائے گی۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ہم یہ دونوں ٹیبل استعمال کرتے ہیں۔ آئیے اب ایگزامپل کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک ملازم جس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے 5 اگست 1999،
تو اس کے لیے کمیوٹیشن ٹیبل 1986 والا استعمال کیا جائے گا جو کہ فنانس ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا تھا. اور اگر 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا تو 60 سال کے سامنے ہے جی کمیوٹیشن فیکٹر 15.4649. اب یہ جو 60 لکھا ہوا ہے اس کی ہیڈنگ ہے ایج نیکسٹ برتھ ڈے، یعنی اگلی برتھ ڈے کو اس ملازم کی عمر کتنی ہے ریٹائرمنٹ کے وقت. یعنی اگر 60 سال ہے اس سے ایک دن بھی اوپر ہو گیا تو پھر اس کو ہم 61 کنسیڈر کریں گے 60 کی بجائے. فرض کریں یہ ملازم 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا تو اس کے سامنے والا فیکٹر 15.4649 ہم نے نوٹ کرنا ہے اور اس کو راؤنڈ آف کرنا ہے. یہاں راؤنڈ آف کریں گے تو ہمارے پاس فیکٹر آ جائے گا 15. اگر کوئی 60 سال سے پہلے ریٹائر ہوا 55 سال کی عمر میں 56 سال کی عمر میں تو وہ اپنی ایج کے سامنے والا فیکٹر نوٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا تو ہمارا فیکٹر ہے جی 15. ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تھی 5 اگست 1999. ایج ریٹ یا فیکٹر ہمارا آیا 15. وہ ہم نے اس میں جمع کرنا ہے، ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ میں جمع کرنا ہے. تو جمع کر کے ہمارے پاس ڈیٹ آ گئی 5 اگست 2014، یعنی 15 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے ٹھیک 15 سال بعد جب ڈیٹ 5 اگست 2014 ہوئی تو اس ملازم اس پینشنر کی پینشن بحال ہو جائے گی. دوسری مثال ہے کہ یہ نیا ٹیبل ہے 2001 والا. اس میں فیکٹر ڈیفرنٹ ہے، یہاں 12.3719 یعنی کمیوٹیشن فیکٹر 12 ہے. پچھلے ٹیبل میں جو پرانا ٹیبل تھا وہاں 15 تھا، نئے ٹیبل میں 12 ہے، یعنی 12 سال کے لیے کمیوٹ ہوتی ہے. فرض کریں کوئی ریٹائر ہوا 16/4/2020 کو 60 سال کی عمر میں، تو اس کا ایج ریٹ یا کمیوٹیشن فیکٹر 12 ہے. اس میں 12 جمع کیا تو پینشن بحالی کی ڈیٹ آ گئی 16/4/2032. اس ڈیٹ کو پینشن بحال ہو جائے گی. دوسرا سوال ہے کہ پینشن کی بحالی یعنی ریسٹوریشن ہو جانے پر پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا، نئی پینشن کتنی بنے گی. اس کے لیے فارمولہ ہے پینشن تقسیم ان کمیوٹیڈ پورشن ضرب 100. یہ پینشن میں سے یاد رہے کہ میڈیکل الاؤنس مائنس کر لینا ہے. پینشن میں سے میڈیکل الاؤنس یا اردلی الاؤنس یا ڈرائیور سیلری وغیرہ مائنس کر لی جاتی ہے. تو فرض کریں ہمارے ملازم کی پینشن ہے 45,000، اس میں سے فرض کیا میڈیکل الاؤنس 6,000 ہے، وہ مائنس کیا، باقی پینشن رہ گئی 39,000. تو اب اس پر فارمولہ لگائیں گے 39,000 تقسیم 65. اب یہ وفاق اور باقی صوبوں میں 65 ہے، پنجاب میں اب یہاں 75 استعمال ہوگا ضرب 100. تو یہ کیلکولیٹ کر کے 60,000 بن گئی. کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس میں واپس وہ میڈیکل الاؤنس دوبارہ سے ہم شامل کر لیں گے جو ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے 6,000 مائنس کیا تھا، وہ اس میں دوبارہ جمع کر لیں گے. تو بحال شدہ پینشن ٹوٹل بنے گی 66,000، یعنی بحال ہونے سے پہلے پینشن تھی 45,000 اب ہو گئی 66,000 روپے. تو یہ جو بحالی کی ڈیٹ ہے یا بحالی کی پینشن بحالی کے بعد رقم ہے، یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے. ایگزیکٹ اماؤنٹ نکالی جاتی ہے جب پینشن پیپرز ہمارے پاس موجود ہوں، ساری ڈیٹیل موجود ہو تو پھر یہ ایگزیکٹ اماؤنٹ نکالی جاتی ہے. یہ اس کے قریب قریب ہوگی. اب ایک دو سوال اور رہ گئے کہ پینشن اصلاحات کی وجہ سے پینشن بحالی کے قانون میں کیا تبدیلیاں آئیں. صوبہ پنجاب میں کمیوٹیشن کی شرح میں تبدیلی آئی ہے، اس لیے پینشن بحالی کی اماؤنٹ، پینشن کی جو بحالی ہے وہ اماؤنٹ تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی. پینشن بحالی کا طریقہ کار کیا ہے؟ پینشن بحالی کے لیے باقاعدہ اپلائی کرنا پڑتا ہے، درخواست دینا پڑتی ہے. صوبہ سندھ میں خود بخود بحالی کا نوٹیفیکیشن تو جاری ہو چکا ہے لیکن اس پر ابھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا. ایک سوال ہے کہ کیا فیملی پینشن بھی بحال ہوتی ہے؟ جی ہاں، فیملی پینشن بھی عام پینشن کی طرح بحال ہوتی ہے. ایک اہم سوال ہے کہ کیا ملٹری پینشن بحال ہوتی ہے؟ جی ہاں، ملٹری پینشن بھی بحال ہوتی ہے اور ملٹری پینشن کی بحالی کا فارمولہ بھی یہی ہے. ناظرین، یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن. اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس، ویب سائٹ کا نام ہے governmentbrief.com. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اللہ حافظ.